امجد اسلام امجد صاحب جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دو جملے جو ہیں تو ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ بول دیں تاکہ پتہ چلے اور یہ ایک سند ہو جائے ہمارے آنے والی نسلوں کو کہ ہم لوگوں سے بھی اور پشاور سے بھی ان کا بڑا تعلق تھا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ قرارداد بھی منظور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو آپ اپنے خیالات کا مختصراً جو ہے تو ایک دو جملے ان کے حوالے سے۔ بہت شکریہ۔ یقیناً ایک دکھ کی گھڑی ہے اور ایک بہت اچھے دوست جن کے ساتھ پاکستان میں بھی پاکستان کے باہر بھی مشاعرے پڑھنے کا بھی ایک حوالہ ہے ان کا، لیکن اس سے بڑھ کر ان سب کچھ ساری باتوں سے بڑھ کر جب آپ نے پشاور کا حوالہ دیا تو پشاور کے ساتھ بھی یس ان کا ایک تعلق ہے اور ان کی جو رشتہ دار ہیں وہ ڈکیم میں ہیں اور وہ اتفاق سے ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، میری بیگم کی کزنز ہیں، تو ان سے وہ دوستی تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے نظم کا ایک بہت ہی خوبصورت شاعر، ایک بہت ہی میٹھا شاعر، اور جس نے میرا خیال ہے کہ پوری جہاں جہاں اردو بولی سمجھی جاتی ہے وہاں وہاں نظم کے ذریعے اس نے تسخیر کیا، اور ابھی بھی ریسنٹلی بھی وہ امریکہ میں تھا اور اس کے بعد پھر آیا میں لوم بریک پہ چلا گیا، اور ان سے بہت عرصہ ہوا میری تو بات نہیں ہوئی، میرا خیال ہے کچھ 6-7-8 مہینے پہلے میری بات شاید ان سے ہوئی تھی، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ جب جشن احمد ندیم قاسمی منایا جا رہا تھا تو پشاور سے انہوں نے مجھے بلایا تھا اس میں شرکت کرنے کے لیے، تو اس وقت انہوں نے اتفاق سے انہی دنوں میں امریکہ جا رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کچھ درجن بھر کچھ سوینیر دیے تھے جس میں پین بھی تھے، کچھ کی چین بھی تھے اور جن کے اوپر احمد ندیم قاسمی کا ایک نام بھی لکھا ہوا تھا، تاریخ وغیرہ وغیرہ، پیدائش وغیرہ، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے ایک کہا کہ یہ ایک پین ہے، یہ آپ کے لیے ہے، تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے مجھے دیے میں ان میں سے ایک لے لوں گا، میں نے سارے کے سارے وہاں تھوڑے تقسیم کرنے ہیں، تو مجھے کہنے لگا نہیں وہ احمد ندیم قاسمی کے حوالے سے ہیں، وہ بڑے لوگوں کے لیے ہیں، یہ چھوٹے آدمی کے لیے ہے۔ میں نے کہا اچھا میں ٹھیک ہے جی، میں مان لیا جی، میں چھوٹا آدمی ہوں تو کہتا ہے کہ ہاں، میں نے کہا ٹھیک ہے، احمد ندیم قاسمی بہت بڑے آدمی ہے تو میں تو واقعی چھوٹا آدمی ہوں، تو چلیے یہ تو میں نے اس کو چوم کے رکھ لوں گا، کہتے چومنے سے پہلے اس پہ پڑھ لو۔ جب میں نے پڑھا تو وہ انہوں نے اپنے حوالے سے تھی، وہ امجد اسلام کہتے میں نے کہا ایک چھوٹے آدمی کو سوینیر ہے تو چھوٹے آدمی کو دینا چاہیے، بڑے آدمی کو نہیں دینا، مطلب ہمارے ساتھ ایسی ان کی گپ شپ، تو بہت ہنسمکھ آدمی تھے، بہت بلکہ ہنسوڑ تھے، اور ان کے اور عطاء الحق قاسمی کے جو قصے کہانیاں ہیں وہ تو سب کو زبانی بھی یاد ہوں گی، اور میں تو ایک لائن صرف اس حوالے سے کہوں گا کہ یونس بٹ نے ان کا جو خاکہ لکھا ہے اس میں ایک لائن لکھی ہے اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امجد اسلام امجد اتنے اچھے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ پہلی ملاقات ہو تو وہ آدمی شک میں پڑ جاتا ہے کہ یہ اتنے پیار سے بات کر رہے کہیں مجھ سے قرض تو نہیں مانگ رہا۔ جی بہت شکریہ، اور واقعی آج صبح جب پتہ چلا وہ نیٹ کے ذریعے میں نے دیکھا تو جب میں نے یہ خبر دیکھی اور سنا تو میں واقعی مجھے بہت شاک لگا، تو اس کے ساتھ ہی ہمارے یہاں پر ایک دوست ہیں جیسے پروفیسر صاحب نے حوالہ دیا، منظور ہمارے پی ٹی وی کے ہمارے کولیگ رہے، تو ان سے ان کی رشتہ داری بھی ہے، تو میں نے پھر فوراً منظور کو فون کیا، میں نے کہا یار یہ میں نے دیکھا ہے، تو حالانکہ رات اتفاق سے منظور صاحب میرے ساتھ آیا تھا، بعد میں ہی رہتے ہیں تو ہمیں ملے، اس وقت شاید کوئی ایسی بات نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ 2 دن پہلے عمرہ کر کے آئے ہیں اور ٹھیک ٹھاک تھے، میں سمجھا شاید کوئی پہلے سے طبیعت ان کی خراب تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ٹھاک تھے اور رات ان کا، تو امجد صاحب کے تو کئی حوالے ہیں، اور میرا ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک پیار بھرا تعلق، میری کتاب سارے موسم تیرے نام پر انہوں نے بہت اچھا تبصرہ بھی لکھا، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے جیسے وارث کا سیریل انہوں نے لکھا، بڑا نام تھا، تو میں ایک فیسٹیول ڈرامہ کر رہا تھا، کمپٹیشن پلے تھا پشاور سے، تو میں ان سے بطور خاص ملنے لاہور گیا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ اسکرپٹ دیجیے، حالانکہ بطور شاعر تو ہمارا تعارف بھی تھا، تو انہوں نے مہربانی کی اور گھر ایک ڈرامہ سیریل سارٹیڈ ایک ڈرامہ انہوں نے مجھے دیا،
میں نے وہ اسکرپٹ جب میں دیکھا، آپ یقین کریں کہ مجھے اتنا لطف آیا اس اسکرپٹ کو پروڈیوس کرتے ہوئے. اس گھر ڈرامہ میں فردوس جمال کو بطور خاص ہم نے لاہور سے بلوایا تھا. رشید ناز تھے، نجیب اللہ انجم تھے، شارکہ فاطمہ اور جازمیر ساجد شاہ. تو بڑی اچھی کاسٹ تھی. تو وہ ڈرامہ ملک صاحب بن گیا تو وہ چلا بھی اور کمپٹیشن پلے تھا وہ. تو اس کے بعد اور ایک آدھ دو ڈرامے انہوں نے میرے لیے لکھے پشاور سے. تو اس گھر کی جب ریہرسل ہو رہی تھی تو پھر ہم نے ان کو بطور خاص ٹکٹ بھجوا کر اور وائر وہ آئے پشاور اور ہمارے ساتھ ریہرسل میں بیٹھے رہے. اور بڑا پھر جب بھی وہ پشاور آتے تو میں اپنے گھر پہ ان کو بڑا اچھا لگتا تھا. بلکہ ایک دفعہ آپ لوگ بھی آئے تھے تو 2-3 بار وہ آئے تو میں اپنے گھر پہ ان کے اہتمام میں ایک نشست تو سارے دوست اس میں شرکت کرتے تھے اور آئے سب. اور غلام محمد قاصر صاحب مرحوم زندہ تھے ایک وقت میں، وہ بھی فضل حسین سمیم. تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے دوستوں سے مل کر. مطلب وہ ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ یار پی سی ہوٹل میں میرا کمرہ اور میں بس اس میں بیٹھ رہا ہوں. وہ کہتے تھے کہ یار دوستوں سے ملو. تو ملنے جلنے والے آدمی تھے. اور جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کافی مشاعرے کوئٹہ میں لاہور میں ادھر ادھر ان کے ساتھ پڑھے. تو ایک میں آپ کو چھوٹی سی بڑی ان کی مجھے بہت جو ایک یادگار میرے لیے زندگی کا واقعہ، جب ان کو ایوارڈ شو تھا پی ٹی وی کا، تو اس میں گھر جو میرا ڈرامہ تھا وہ ایوارڈ کے لیے نامینیٹ ہوا تھا. میں ایز اے ڈائریکٹر اور امجد اسلام امجد صاحب ایز اے رائٹر. تو امجد اسلام امجد صاحب کو جب رائٹر کا ایوارڈ ملا اسٹیج پر تو کافی بہت بڑے اس میں پینڈال تھا اور بڑے لوگ. تو وہ وہاں سے جب اسٹیج سے اتر رہے تھے تو سب لوگ ان کی طرف لپکے مبارکباد دینے کے لیے. تو وہ سب سے ایسے کنی کتراتے ہوئے اور ایک طرف جا رہے تھے. تو میں نے بھی بڑی حیرت سے دیکھا کہ امجد صاحب کیوں ایسا کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ایز اے ڈائریکٹر پھر ہم نے نامینیشن میری تھی تو ہم نے جانا تھا اسٹیج پر. تو میں ایسے چیئرز پہ بیٹھ تو سب سے پہلے آپ یقین کریں سیدھے آئے میرے پاس اور پہلے مجھ سے گلے ملے اور اس کے بعد پھر وہ دوسروں سے ملے. انہوں نے کہا نہیں یہ ڈرامہ چونکہ آپ نے پروڈیوس کیا تھا اور اس پر مجھے ایوارڈ ملا ہے تو میں سب سے پہلے. تو دیکھیں ایسی روایت اور ایسے بڑے لوگ بہت ناپید ہوتے جا رہے ہیں جو اتنے بڑے، حالانکہ میں ایک چھوٹا سا پروڈیوسر تھا اور وہ اتنے بڑے رائٹر جن کا ایک نام ایک مطلب ہمارے ٹیلی ویژن میں آنے سے پہلے ان کا ایک بہت بڑا نام تھا. لیکن دیکھیں وہ کیسے ان کی روایت کے پاسدار تھے اور کیسی ان کی. تو واقعی جیسے دوستوں نے بھی کہا کہ بہت بڑا خلا ہے جو میرا مشکل ہے کہ پورو، کیونکہ وہ ہر مشاعرے کی جان ہوتے تھے اور وہ جتنا لوگ ان کو پیار لوگوں نے دیا. وہ نظم بہترین نظم انہوں نے لکھی اور اچھی شاعری کی اور کتاب جب بھی ان کی شائع ہوتی وہ مہربانی کرتے بھجواتے. اور ابھی میرا ان سے ایک بات ایک بڑی بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ عبدالرؤف روہیلہ صاحب جو ہیں تو وہ ہمارے دوست ہیں ایڈوکیٹ. تو وہ یہ روٹری کے یہاں پشاور کے وہ ہیں. تو مارچ میں انہوں نے روٹری کا ایک بہت بڑا ایک 3-4 دن کا اجتماع ہے تو اس کے لیے انہوں نے مجھ سے کہا. تو میں نے امجد صاحب سے ریکویسٹ کی تقریباً جنوری میں اور ان سے میں نے کہا کہ سر آپ نے ہمارے ایز اے صدر اور مہمان خصوصی آپ نے تشریف لانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یار میں ضرور آؤں گا لیکن فروری میں مجھے ایک بار تم ریمائنڈ کرا دینا کیونکہ میری مصروفیت رہتی ہے ادھر. تو اللہ انہیں مغفرت کرے. واقعی ہمیں بڑا دکھ.